بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ پچھلے کچھ دنوں سے جاوید چودھری نے مراد سعید کے حوالے سے انتہائی عجیب باتیں کی۔ آج بالآخر مراد سعید نے سامنے آ کر جاوید چودھری کی صحافت کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دی ہیں۔ اس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کل عمران خان پیش ہونے جا رہے ہیں۔ پہلے ایک مرتبہ سپریم کورٹ کا بینچ تبدیل ہو چکا ہے، اب ایک مرتبہ پھر یہ بینچ تبدیل کیا گیا ہے۔ اس بینچ کے اندر کون سے نئے جج جو ہے اس کا اضافہ کیا گیا ہے یہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ اور شہباز شریف نے حسب سابق آج پھر بونگیاں ماری ہیں، ان پر بھی بات کریں گے۔ اور یہ خبریں اب جو ہے تصدیق کر دی گئی ہیں کہ اسحاق ڈار کو وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ گزشتہ روز یہ خبر آئی کہ اسحاق ڈار جو ہے ان کو ملک کا نیا نگران وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے، تاکہ جو اس وقت معاشی صورتحال ہے اس کے اندر تسلسل برقرار رہے، اور اس کے بعد جو بھی حکومت آئے گی تو حکومت بھی انہی کی آنی ہے، تو لہذا معاملات جو ہے وہ کنٹینیو رہیں گے۔ اب یہ خبر جو ہے وہ پھیلائی گئی ہے جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ اسحاق ڈار کا نام فائنل کر لیا گیا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں جماعتوں نے اتفاق کر لیا ہے۔ اور اگر دونوں جماعتوں نے اتفاق کر لیا ہے تو ظاہر ہے جو باقی چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ بغل بچے ہیں تو وہ ان کا تو آپ سمجھیں کہ تقریباً اتفاق ہو گیا ہے، لیکن اس اتفاق کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی جو رائے ہے کیا وہ شامل ہے، یہ ابھی حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن یہ بات تو یقیناً ہوگی اگر اسحاق ڈار کا نام پہلے گردش میں آیا ہے، پھر ٹی وی چینلز پہ چلایا گیا ہے، نون لیگ نے جو کمیٹی تشکیل دی 5 اراکین کی ان میں بھی اسحاق ڈار شامل ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سب آن بورڈ ہے، اور یہ نگران نہیں ہے۔ پہلے بھی جو حکومتیں ہیں وہ نگران حکومتیں نہیں ہیں، وہ عمران خان کی مخالف حکومتیں ہیں، تحریک انصاف کی مخالف حکومتیں ہیں، اکثریت عوام کے ذہن کی مخالف حکومتیں ہیں۔ یعنی یہاں پہ جمہوریت کو تو پاؤں تلے رون دیا گیا ہے، یہاں ایک کھلے عام ایک ایسا کام ہو رہا ہے جس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے۔ اب اس پورے معاملے کے اندر جو ہے ایک تو اب تمام یہ جو ٹی وی چینلز ہیں یہ خبریں چلا رہے ہیں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر کچھ نہ کچھ جمہوریت کا بھرم رکھنا ہے تو پھر پاکستان کے اندر جو نگران حکومت ہے وہ نگران تو نہیں ہے، وہ تو بیسیکلی شریف خاندان کی آپ سمجھیں کہ حکومت ہے۔ دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں جہاں نگران حکومتیں آتی نہیں ہیں، بلکہ سب سے زیادہ جو ممالک ہیں وہاں یہ تماشا پاکستان والا نہیں ہوتا، وہاں وہ جو حکومت ہوتی ہے اس کے دوران ہی الیکشنز کروا دیے جاتے ہیں، کوئی دھاندلی نہیں ہوتے، کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا، سسٹم انہوں نے اس طرح ڈیولپ کیے ہیں۔ لیکن ہم نگران حکومتیں بھی بناتے ہیں، اور وہ نگران بھی اصل میں اسٹیبلشمنٹ اور پچھلی جو حکومت ہے ان کے کارندے ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے پھر 2 نمبری ہوتی ہے، اس پر الیکشن پر اعتماد نہیں ہوتا، انگلیاں اٹھتی ہیں۔ اب اس کے ساتھ جو ہے ایک اور خبر ہے، ایک تو آج جو شہباز شریف ہے انہوں نے ایک مرتبہ پھر تقریر کی ہے۔ تقریر شہباز شریف کرے اور بونگیاں نہ مارے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ جن لوگوں نے پچھلے 35-40 سال سے اقتدار کے مزے لیے ہیں، ان لوگوں نے پاکستان کو قرضوں کی زنجیروں میں جکڑا ہے، ان کے اپنے تمام کاروبار پرافٹ میں ہیں، عام آدمی مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے، اور پھر یہ ایسی ڈرامے بازی کرتا ہے تقریر کے اندر کہ دیکھو جی غریب جو ہے وہ اگر ہمارے بچے تو باہر چلے جائیں گے علاج کروا لیں گے، غریب کا بچہ کدھر جائے گا؟ بھائی تم ہی تو مجرم ہو ان غریبوں کے، تم ہی تو اصل میں ان کو بے روزگار رکھنے والے، ان کو غریب رکھنے والے، ان کو غیر تعلیم یافتہ رکھنے والے، ان کے گھروں کے چولہے بجھانے والے ہو ہی تم ڈرامے باز۔ اب تم یہ بات کرتے ہو، تم خود امیر ہو گئے، ملک کے آپ بیرون ملک جائیدادیں بنا لی، جعلی بینک اکاؤنٹس بنا کے جو آپ نے منی لانڈرنگ کی، آپ مکا کرتے ہو، ڈیل کرتے ہو، بچ جاتے ہو، پھر اس طرح کی ڈرامے بازیاں کرتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ نواز شریف ہمارا اگلا وزیر اعظم ہوگا۔ ٹھیک ہے بھائی، نواز شریف آ جائے، وہ وزیر اعظم ہو جائے، آپ ہیں، قوم کو کیا فرق پڑے گا؟ یعنی آپ ایک ہی طبقہ ہیں، اور وہ ہے چوروں کا طبقہ جن پر آلریڈی الزامات ہیں، جن کے مقدمات ہیں، بیرون ملک جائیدادیں ہیں، آپ کے اوپر سب کچھ ثابت ہو چکا ہے، آپ ڈیل کے ذریعے نکلے ہیں۔ ایک ہو، دوسرا ہو، تیسرا ہو، عوام کو کیا فرق پڑنا ہے بھائی؟ لوٹنا ہی ہے، آپ نے مل ملا کے لوٹنا ہے، لوٹ لو۔
تو اس سے نواز شریف آئے گا تو یہ ہو جائے گا. شہباز شریف اور زرداری اور سب پہلے بھی وہی حکومت کر رہے ہیں, اگلی حکومت بھی آپ کی ہوگی تو قوم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اب وہ کہتے ہیں IMF کا پروگرام منظور کروایا نواز شریف نے. جب سب سوال اٹھاتے تھے کہ ان حالات میں حکومت کیوں لی, لوگ کہتے تھے 1.5 سال رہ گیا ہے, سارا گن چیئرمین PTI کو ہی اٹھانے دے, اقتدار میں آنے سے ہمارا ووٹ بینک متاثر ہوا مگر ریاست بچ گئی. نہیں, ریاست وہ نہیں ہے جو آپ چند جو ٹولہ اس وقت اقتدار میں ہے. ریاست عوام سے بنتی ہے. عوام کا ذرا حال جا کے چیک کریں کیا بنا ہے ان کے ساتھ. پچھلے 1.5 سال میں آپ نے عوام کا بھرکت نکال دیا ہے, اور پھر عوام کی رائے کے مخالف ان کی سب سے بڑی جو پاپولر سیاسی جماعت ہے اس کو آپ روند رہے ہیں ڈنڈے کے زور پہ, اور پھر آپ جو ہے وہ اس طرح ڈرامے بازیاں کر رہے ہو بھائی. اب وہ کہتے ہیں ماضی میں ہم سب سے غلطیاں ہوئیں, لیکن کیا 2013 سے 18 تک ہم نے کسی کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا؟ بھائی 2014 میں آپ نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کیا, آپ نے 14 لوگوں کو شہید کیا, آپ نے 90 کے قریب لوگوں کو ڈائریکٹ گولیاں مروائیں, اور اس کیس کو بھی چلنے نہیں دیا گیا مبینہ طور پر ڈیل کے تحت, چونکہ آپ ڈیل کر لیتے ہیں, آپ کو بچا لیا جاتا ہے. آپ اثاثہ ہیں ان لوگوں کا جنہوں نے پاکستان کو جمہوریت کبھی پنپنے نہیں دینی. آپ ان لوگوں کا اثاثہ ہیں جنہوں نے پاکستان کو ترقی نہیں کرنے دینی. جو آپ ان کا اثاثہ ہیں جنہوں نے جمہوریت کی دشمنی کے اوپر اپنی بنیاد رکھی ہوئی ہے, اور وہ اس لیے آپ کو بچایا جاتا ہے. آپ نے 2014 میں سانحہ ماڈل ٹاؤن برپا کیا, آپ نے قتل عام کروایا, وہ سارا جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آپ اس وقت وزیر اعظم تھے, آپ پر الزام ہے, یہ سارے الزامات ہیں, اور اس کے اندر جو سرکمسٹانشل ایویڈنسز ہے وہ آپ کو پروو کر سکتی ہیں کہ آپ اس واقعے کے اندر ملوث ہیں. لیکن وہ آج بھی انصاف نہیں ملا, چونکہ اس ملک میں چوروں, مجرموں, ڈکیٹوں, قاتلوں, ان سب کو جو ہے وہ گنڈے ہی تو راج کر رہے ہیں. تو یہ چیز جو ہے وہ بڑی عام ہوتی ہے. مسلم لیگ نون جیتے گی اور نواز شریف وزیر اعظم بنے گا, یہ ساری باتیں جو ہے وہ اس طریقے سے کرتے رہیں. اب دوسرا جو ہے وہ, چونکہ میں تھوڑا جذباتی ہو جاتا ہوں جب اس طرح کا ایک جھوٹا مکار آدمی اس طرح جو ہے وہ بات کرتا ہے, اور عوام کو اتنا بے وقوف آج بھی سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ جو ہے وہ ہم چند اداکاری کریں گے تو لوگ مان جائیں گے. سپریم کورٹ پاکستان کے اندر جو عمران خان کے خلاف کیس ہے, جو درخواست دائر کی گئی کہ یہ جو عبدالرزاق شر کا جو قتل ڈالا گیا ہے کوئٹہ کے اندر, یہ ایک غیر حقیقی ہے, عمران خان کا کوئی تعلق نہیں ہے, اور پورے پاکستان میں صرف گمانہ مقصد ہے اور انتقامی کارروائی ہے, اور اس کو ختم کیا جائے. اب یہ بینچ پہلے بنا مسرت ہلالی صاحب تھی, جو جسٹس مسرت ہلالی جو حال ہی میں پشاور ہائی کورٹ سے پرموٹ ہو کے سپریم کورٹ آئی ہیں, ان کو نکال کے جسٹس محمد علی مدر صاحب کو یہاں پہ لگایا گیا تھا. لیکن اب کل سماعت ہونے جا رہی ہے, ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو نئی کاز لسٹ ہے اس کے مطابق جسٹس مسرت ہلالی اس کو 3 رکنی بینچ کے اندر شامل کر دیا گیا ہے. اب یہ بینچ جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ ہوگا, جس میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس مسرت صاحبہ جو ہیں وہ اس کی سماعت کریں گی. اب ایک اور بڑی حیرانگی کی بات ہے, یعنی آپ دیکھیے یہ ایسا دور آ گیا ہے جس کے اندر سارے منافق جو ہے وہ کھل کے پہچانے جا رہے ہیں. کچھ صحافت میں تھے, کچھ وکالت میں تھے, کچھ سول سوسائٹی میں تھے, کچھ مختلف اداروں کے اندر تھے, وہ سب جو ہے وہ پہچانے جا رہے ہیں. اب انصار عباسی ہے, اس کا ابھی آپ ولاگ اگر سنیں گے تو وہ کہہ رہا ہے کہ تحریک انصاف یہ بیانیہ بناتی ہے کہ ان کے خلاف یہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے, اور ان کے خلاف یہ اسٹیبلشمنٹ انتقامی کارروائی کر رہی ہے. ان کے خلاف بھائی یہ تحریک انصاف کا پراپیگنڈا نہیں ہے. یہ کوئی بھی اگر اندھا, گونگا, بہرا اور بے شرم نہیں ہے تو اس کو نظر آ رہا ہے, اور یہ باقاعدہ پریس ریلیزز ہیں اس پر بھائی. یعنی اس میں کون سی کوئی ڈھکی چھپی بات ہے؟ اوپنلی نون لیگ والے لوگ خود کہتے ہیں, خواجہ اعظم جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ڈیل کر رہی تھی, اور وہ اکتا گئے تھے جو ہے وہ عمران خان سے پہلے 9 مہینوں کے اندر ہی. تو اب یہ آپ پھر بھی ایسے منافق ہیں. یعنی یہ بندہ کہتا تھا کہ میں نے ایک مقدس پیشہ سمجھ کے جو ہے وہ لیا ہے. جاوید چودھری ہے, اس کی واقعی ہم خود جو ہے وہ کتابیں پڑھتے رہے کہ بڑا اچھی لفاظی ہے, بڑا اچھے طریقے سے ایک کہانی بنا کے دلچسپی بناتا ہے. لیکن جب سے ٹی وی چینل پہ آیا ہے تو اس کا بھی کچا چٹا کھل گیا ہے
کہ یہ کیسے لوگ صحافت میں وارد ہوئے ہیں. یہ شریفوں زرداریوں کے جو ہے وہ خاص نوکر قسم کے لوگ جو ہے وہ ہیں. اب جو ہے یہاں آپ دیکھیے کہ جو مراد سعید ہیں وہ جی ایک خبر دے دی اپنے یوٹیوب چینل چلانا ہے, ریٹنگ لینی ہے, اور پھر یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے یہی لوگ فیک نیوز کا درس دے رہے ہوتے ہیں اور ڈیجیٹل میڈیا پر الزام لگاتے ہیں کہ فیک نیوز ہوتی ہے یہاں پہ. اب یہ کیلیبر ہے ان کا, ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں جی مراد سعید پہلے اڑایا کہ وہ ان کو افغان بارڈر سے گرفتار کر لیا گیا, برقعے کے اندر وہ فرار ہو رہے تھے. اب جو ہے ایک نیا کیا ولاگ, اور اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ مراد سعید, جس دن مراد سعید مل گئے پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, مگر جس طرح کے وعدہ معاف گواہ یہ بنیں گے سب کو حیران کر دیں گے. یہ جب بھی گرفتار ہوں گے ان کو برقعے میں گرفتار کیا جائے گا. اب یہ کوئی خبر ہے؟ یعنی کوئی مجھے کنفرم بھی نہیں ہے, پورا ولاگ کرنے کے بعد کہتے ہیں کوئی کنفرم بھی نہیں ہے یہ وہ, لیکن وہ ساری تھمبنیل بنا کے اس کو گھڑ بھی دیا ہے. اب یہ صحافت کے بے تاج بادشاہ ہیں جو اس وقت چل رہے ہیں. اب اس پر جو مراد سعید ہیں وہ اب سامنے آئے ہیں اور انہوں نے بھی افسوس کا اظہار کیا. یہ ذرا آپ سنیں. لیکن یہ دکھ ہے جو کہ میرے اوپر بہت بھاری ہے, اور آج تک میں اس کو فیل کر رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کی باتوں میں آ کر میں نے بھی ان کو سننے کی تھوڑی سی غلطی سرزد ہوئی تھی, جس کے اوپر میں معذرت خواہ ہوں اپنے آپ سے. پھر اس کے بعد میں آ جاتا ہوں کہ جن کا معیاری صحافت ہی ایسا ہو کہ ریٹائر افسران کے چائے میں دبوئے ہوئے رس یا پاپی گرنا, جن کی صحافت ہو یا ان کا معیار ہو یا ان کی وجہ شہرت ہو, تو ایسے لوگوں کو جواب دینا میں اپنی توہین سمجھتا ہوں. لیکن آج جو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں, اب یہ آپ دیکھیے ان کی کتابیں انہوں نے رکھی سامنے مراد سعید نے, اور انہوں نے بولا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں اس شخص کی کتابیں پڑھتا رہا ہوں. اب یہ بندہ جو ہے نہ کوئی صحافت نہ کوئی اصول, پراپے گنڈا, اور چلے جا رہے ہیں, اور پھر ان کو بولیں گے یہ کہیں گے ہم صحافی ہیں. اب کئی میں اصل میں حالات ایسے ہیں, ایک ایک کو اگر پکڑ لینا اب جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس وقت تو آپ حیران ہو جائیں گے. بہرحال اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کرے. اور مراد سعید نے جو جاوید چودھری ہیں ان کی پوری تفصیلی درگت بنائی ہے کہ کس طرح کا ایک صحافت میں غلیظ اور گندا کردار ہے کہ ایویں ہی مطلب ہے لگا ہوا ہے, اور پھر بھی وہ سینئر صحافی ہے. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.